الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے مسجد، عبادات اور ایمان کی روشنی، تعلیم گاہ اور نسلوں کے لیے تربیت گاہ اور تعلیم کا مرکز ہے۔ یعنی ایک لفظ میں کہا جائے تو مساجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس سے نسلوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، تعلیم کیسے اس سے ہوتی ہے، یہ بتانا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد کیا ہیں؟ حقیقت میں عبادت کا سرچشمہ ہے، نور ایمان کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، بندے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے کہ یہاں آ کر وہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے، عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے۔ بقول اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، کہ ایک ہی سجدہ جس میں آنسو بھرا ہو، عبادت بھرا ہو، شدت کے ساتھ ہو، تڑپ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ہو، تو وہ ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو جائے تو بہت کچھ انسان کو مل سکتا ہے۔ تو یہ مساجد حقیقت میں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے، کہ ایک سکون کی جگہ ہے جہاں انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے دعاؤں میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں، ذکر و اذکار میں رہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصحاب صفہ جیسے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہمارے پاس موجود ہیں جو مسجد نبوی کے چبوترے سے علوم و فنون حاصل کر کے نکلے، جن سے دنیا کسب فیض ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ یہی وہ مساجد ہیں جو دین کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے، کہ یہ مکاتب آج نسلوں کی حفاظت میں اہم کردار نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں توحید کا سرچشمہ ہے، یہ مساجد یہ توحید کے علم بردار ہیں، توحید کی صدائیں صبح و شام بلند ہوتے ہیں۔ یہ ریکارڈ ہے کہ دنیا میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی مقام سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی اور ریکارڈ نہیں مل سکتا۔ یہ مساجد کی اذانیں ہیں کہ جو ادھر آرمینیا، ارجنٹینا وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں، پھر امریکہ وغیرہ تک، صبح سے شام تک کسی نہ کسی جگہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں توحید کی صدائیں بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ مساجد ہی کا رول ہے کہ
کہ بس ہم غیر مسلموں کو اذان کا مطلب ہی سمجھا دے کہ کتنے غیر مسلمات ایسے ہیں جن کو اذان کا مفہوم معلوم نہیں ہے، اذان کیا پیغام دیتا ہے، اذان کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام پہنچتا ہے، یہ تک ہم نے نہیں بتایا کہ کتنی بار انہوں نے اذان سنا ہوگا، کہ کتنی بار انہوں نے مساجد سے گزرا ہوگا، کہ اذان کا پیغام ہی بس انہیں بتا دے جو مساجد سے صبح میں ہر دن صبح و شام میں 5 مرتبہ برابر بلند کی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ پیغام ہی انہیں بتا دے کہ ایک میسج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ جو اذانیں ہوتی ہے ان اذانوں میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے، بس یہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، کہہ کر بتائے تو کتنا وہ درد مندی کے ساتھ سنیں گے۔ اور ان کے پاس احترام تو ہے مساجد کا کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ برابر اپنے آپ کو عظمت سمجھتے ہیں، ان کی عظمت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مساجد، یہ عبادت گاہ، یہاں پر برائی کی تعلیم ہوتی ہے، بدی کی اور جہاد یا اس طرح کے الفاظ دہشت گردی کے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو لائے دکھائے کہ مساجد کیا ہیں، یہاں عبادتیں ہوتی ہیں، کہ یہاں ڈنڈا تو دور ایک معمولی لاٹھی بھی نہیں ملے گی آپ کو، کہ ایسے مقام ہے جہاں انسان سکون سے عبادت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ پیغام صبح و شام برابر صدائے بلند ہوتی ہے کہ بس ہم میں سے کئی سارے مسلمان ایسے، افسوس کا مقام، جن کو اذان کا پیغام معلوم نہیں۔ اذان کے کلمات تو ان کو پتہ رہیں گے، لیکن اس کا میسج کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور کیا سبق اور کیا پیغام ہے اذان میں، بس یہ آج ہم میں سے ہر ایک کا مشن ہونا چاہیے کہ جتنے مسلم غیر مسلم حضرات آس پاس میں ہیں ان کو بس یہ اذان کا پیغام سمجھا دے کہ تمہیں پتہ ہے کہ روزانہ جو اذانیں ہوتی ہے اس میں کیا مطلب ہے، آسان ان کی زبان میں، اردو ہو تو اردو، تمل ہے تو تمل، یا ان کی زبان جیسے بھی ہو، اپنے الفاظ کے ذریعے مختصر مفہوم ہی سمجھا دے کہ یہ حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح ہے، کہ یہ کامیابی کی طرف انسان کو بلاتی ہے، یہ نیکیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے، بس یہی بتانا ہے، یہ توحید کا میسج ہے۔ اسی لیے تعمیر مسجد یہ اللہ کے نزدیک بہت خیر کا کام ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ہدایت کا اصل سر چشمہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر مسجد کو کہا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کی تعمیر وہ افراد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر یقین کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تعمیر مساجد کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کو آنا، مساجد کے لیے خرچ کرنا، مساجد کے لیے وقت نکالنا، اور اس کے جو بھی اسباب ہیں، ضروریات ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ سب تعمیر مساجد میں ہیں۔ اور اقامت صلاۃ یہ اس کا اہم مطلب ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ آیت خود واضح کرتی ہے کہ مساجد تعمیر میں نماز کا قائم کرنا آتا ہے، اس کے ضروریات کو پورے کرنا آتا ہے، اور جہاں مسجد کی اہم ضرورت ہو وہاں مسجد کو بنانا، بیس پوائنٹ سے لے کر کھڑی کرنا، یہ سب تعمیر مساجد میں آتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نتیجے میں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ جو اس طرح کے کام میں حصہ لیتا ہے، کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خیر خیالی کرتا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ میں کامیابی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے تعمیر مساجد کے لیے لکھا ہے۔ تو میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر ہم سے ہو سکے مساجد کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، اور اقامت صلاۃ اس میں نماز باجماعت بھی،
اقام یقیم اقامتن، یہ لفظ ہے نماز قائم کرنا. ایک ہے صلی، صلی کے معنی نماز پڑھنے کے آتے ہیں. اقامہ کے مطلب نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے وقت سے پہلے مسجد آنا، نماز کا انتظار کرنا، نماز کو اس کے حقوق اور شرائط کے ساتھ پابندی کرنا، اور جماعت اور مسجد کو لازم پکڑنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی روایت ہے 650 پر ایک روایت نمبر کہ لقب حممت، مجھے ارادہ ہے ان آمر بالصلاۃ ثم آمر رجلا بالصلاۃ فاخرج الى البيوت الذين لا يشهدون الصلاۃ فيحرق بيوتهم. کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے مسلم کی اس روایت میں فرمائی کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نماز کا حکم دو، پھر میں ایک آدمی کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں گھروں کی طرف. معہم رجال حزم معہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، حزم من الحطب، کہ ان کے پاس کیسے ہو لکڑیاں، لکڑیوں کے ساتھ وہ آئے اور ایسے گھروں کو آگ لگا دے. نماز چل رہی ہے، نماز میں وہ حاضر نہیں ہوتے، ایسے گھروں کو میں آگ لگا دوں، یہ میرا ارادہ ہے. مسلم کی روایت ہے 670 پر ایک. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. بندے کو اس کا دل مسجد سے جوڑے رکھنے چاہیے، عبادت سے جڑا رہنا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل ورجل قلبہ معلق بالمساجد. کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس دن وہاں پر اللہ تعالیٰ ان افراد کو سایہ دے گا. اس میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، عبادت سے جڑا ہوا ہو. کہ مساجد ہے کہ جہاں پروگرام ہو تو جاؤ، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہو تو حصہ لو، کچھ مدد کرنا ہو تو آگے بڑھو، کچھ ضرورت ہو تو اس کو پوری کرو. کہ اپنی حسب و استطاعت، اپنی طاقت سے. تو اس کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سایہ نصیب کرے گا. بخاری کی روایت ہے 660 روایت نمبر. اسی لیے دوسری حدیث مسلم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البیوت الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ یا سب سے بہترین گھر اگر کچھ ہے تو وہ مساجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ ہے تو الاسواق بازار ہیں. کہ مسلم کی روایت ہے. کہ ان روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اور آج کے اس دور میں ہم مساجد کا رول ہم دیکھ رہے ہیں کو نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ نسلوں کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ انہوں نے جو ذمہ داری نبھائی تھی کہ وہاں ہجرت کرنے کے بعد آج وہ عظیم ذمہ داری یہ مساجد نبھا رہے. کہ دیکھیے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام جو کیا وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر. اسی سے مساجد کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو معمولی انداز میں 2 یتیم بچوں سے جگہ خریدی، پھر اس کے بعد معمولی مٹی اور پتھر وغیرہ سے تعمیر کرائی، پھر اوپر کھجور کے شاخ ڈلائے. بارش وغیرہ میں سجدہ ایسا ہوتا کہ بارش کے پانی میں ہوتا. مسجد ویسی تھی لیکن عبادت کرنے والے کیسے تھے؟ دلوں کے صاف اخلاص اور عبادتوں میں آگے بڑھنے والے تھے. اسی مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، عبادت، تربیت سب چیزیں اس مسجد نبوی سے فرمائی. کہ اصحاب صفہ جہاں سے پروڈکٹ اسلام کو جو ملے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس طرح کے مشہور صحابہ ہیں. یہ تو مشہور صحابہ. اس کے علاوہ کئی سارے ہیں کہ جن کا مقصد ہے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آنا اور مسجد نبوی اور اصحاب صفہ وہاں ایک مقام ہے چبوترا، اس کو لازم پکڑ لینا اور صبح سے شام تک تعلیم، عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم و فنون حاصل کرنا. یہی وہ سرچشمہ ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب
برابر دوسرے مقامات پر گئے تو اپنے علم اپنے فقہ کی روشنی سے دنیا کو تعارف کرایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اور مساجد ہی میں فقہ کا، علم کا، حدیث کا، تفسیر کا سب دروس دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ سب احادیث وہی سے حاصل کیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں، یہ بھی اصحاب صفہ کے پروڈکٹ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں کے پاس کمی نہیں ہے، اسباب ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، ریپوٹیشن بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن نسلوں کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ آج ہندوستان میں دیکھیے 7000 سے زیادہ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، 7000 سے زیادہ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، لیکن اس میں مسلم یونیورسٹی کا نام کہاں ہے کہ یہ مسلمانوں کی ٹاپ یونیورسٹی ہے، جہاں سے نہ صرف یہ کہ منبع و مشرب ہے، علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی کلچر کے لیے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا کہا ہے جو ہیں وہ بھی نام لیوا ہی ہیں۔ حالانکہ افسوس کا مقام ہے کہ جو وحی اور ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم سے شروع ہوئی، اور آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر کر کے وہاں تعلیم گاہ بنایا، تربیت گاہ بنایا، اور نسلوں کی حفاظت کی اہم ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی سے کرائی۔ اور وہاں پر قرون اولیٰ میں مساجد کیا تھے؟ مساجد فیصلے کے لیے بھی، مسائل کے لیے بھی، علوم و فنون کے لیے بھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، علوم و فنون دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بعد کے ادوار میں بھی جہاں مسجد ہے وہاں مکتب ہے، وہاں تعلیم گاہ ہے، وہی ایک اسکول بھی ہے، وہی ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ خون کے آنسو رونا ہے کہ یہاں ہماری تعداد 1.80 ملین ڈالر سے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے کہ یہ کروڑ نہیں ہے، ہزاروں ارب سے ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنی پہچان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ خود ہندوستان میں دیکھیے 20 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، کیا ہم نے کبھی اس طرح کی چیز کو عام کیا؟ ایسی مسجد جہاں سے تعلیم گاہ ہو، تربیت گاہ ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، اگر انہی کے ساتھ اگر اس کو ایک مسجد کی شکل میں ڈھالتے اور وہ ایک تربیت گاہ بناتے، وہاں تعلیم کا انتظام ہوتا تو آج غیروں کا تسلط نہیں ہوتا، مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا، وہاں سے تعلیم اور علوم و فنون برابر جاری ہوتے۔ افسوس کا مقام ہے، لیکن آج بھی ہمارے لیے مواقع ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی طالب علم پڑھ لکھ کر وہ بی ٹیک ہو، ایم ٹیک ہو، بی ایڈ ہو، ڈاکٹریٹ ہو، انجینئر ہو، سافٹ ویئر کچھ بھی پڑھ لے، لیکن اسے دین کہاں سے مل رہا ہے؟ یہی وہ مساجد کے مکاتب سے مل رہا ہے کہ یہاں جو سیکھ لیا، ورنہ اس کی عمر 30 سال ہوتی، 35 سال ہوتی، اسے نماز کا مختصر طریقہ نہیں آتا، شادی کے بعد بیوی سے ملنے سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے تاکہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے معلوم نہیں، اسے کیا کرنا ہے، کیا مسائل ہیں، دین کے اعتبار سے کیسے ہیں نہیں معلوم ہے۔ اگر وہی وہ مکتب میں آیا ہوتا، سیکھا ہوتا، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوتی، تو یہی وہ مکاتب ہے آج دین کے تحفظ کے لیے ایک اہم ذریعہ بنے ہوئے۔ دیکھیے اس کے علاوہ کہاں سے دین مل رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو کچھ نہ کچھ علم سے جڑے ہوئے ہیں، عبادت سے جڑے ہوئے ہیں، مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک اہم رول کیا ہے؟ یہ مکاتب ہیں جہاں سے وہ قرآن یا ابتدائی تعلیم پڑھتے ہیں، اور یہی تعلیم ان کے لیے دین سے جڑے رکھنے کا ایک اہم سبب ہے۔ اور یہ تعلیم کہاں مل رہی ہے؟ الحمدللہ یہی مساجد ہیں جو دین کے تحفظ کے لیے اتنا بڑا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہوش اب تک سنبھلے نہیں ہے کہ ہم کیا سمجھتے آدھا ایک گھنٹہ بس جا کو آ گیا تو بس ہے، اور فنکشن ایونٹ وغیرہ ہفتے میں 4 دن یا 3 دن آئے تو بہت زیادہ، 3 دن چھٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جا کو کیا ہے، وہ تو فری میں ہوتا ہے، گیا تو گیا نہیں تو نہیں۔ وہی اگر اسکول میں اس طرح کے مسائل ہو تو کون برداشت کرتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ اگر چھٹی ہو جائے تو اسے پیپر لانا پڑتا ہے، والدین کو باقاعدہ آ کر معافی مانگنی پڑتی ہے یا گزارش کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں دین علم تاکہ وہ جنت کا ذریعہ بنے، علوم و فنون حاصل کر کر اس کی آخرت سنور جائے اور آنے والے نسلوں تک وہ دین کی عظیم ذمہ داری کو نبھائے، اتنا بڑا کام یہاں ہو رہا ہے، لیکن عظمت نہیں۔ یہ عظمت پہلے یہی اٹھتی ہے کہ یہی چیز اٹھتی ہے، پہلے یاد رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ علوم کو، قرآن کو یا دین کو ایسے ہی نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کا مقام اٹھاتا ہے، اس کی عظمت ختم کرتا ہے، تب چل کر لوگوں میں ایسے ہی آج جیسا ماحول ہے کہ جیسا کلچر ہم نے اپنایا ہے کہ حالانکہ یہ مکاتب، یہ مساجد کی روشنی میں دین کے ذریعہ ہے اور اہم حفاظت کا ایک کردار اور ایک رول ادا کر رہے ہیں، لیکن دلوں میں اس کا مقام ہی نہیں ہے، عظمت ہی نہیں ہے۔ سنتے رہتے اس طرح کی باتیں، لیکن عمل کہاں تک؟ کہ آج دیکھیے کہ کتنے سارے نوجوان کہ اگر ان میں دین باقی ہے تو جا کر پوچھئے کہ تم نے دین کہاں حاصل کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے مکتب سے، اس مسجد کے مکتب سے، اس مسجد کے مکتب سے، فلاں مسجد کے مکتب سے ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ قربان جائیے ان نوجوانوں کے لیے الحمدللہ جو اس مکتب کے حوالے ہوئے، اگر نہیں تو ان کی کیا حالت ہے وہ بھی دیکھ سکتے کہ کالج تک پہنچ گئے ہیں، ڈگری حاصل کر لیے، 1,00,000-2,00,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن والدین کی عظمت نہیں ہے، دین نہیں ہے، عبادت کیا ہے معلوم نہیں، نیکیاں کیا ہے معلوم نہیں، نماز روزہ تک معلوم نہیں۔ ارے افسوس کا مقام تشہد اور درود ابراہیم اور مرنے پر کیا دعا پڑھتے ہیں وہ تک انہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ مکاتب کو آئے ہوتے، مساجد سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے رہتے تو آج یہ دن ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسی لیے یہ مساجد تعلیم گاہیں، تربیت گاہیں، عبادت گاہیں اور نسلوں کی حفاظت کی اہم ذمہ داری بھی یہ مساجد آج نبھا رہے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے میری جانب سے اور آپ کی جانب سے کہ ہم اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم اس میں کتنا حصہ لیتے ہیں اور اپنے آنے والے نسلوں کو کتنا بھیجتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اتنا تو یقین کرتے ہیں کہ بچہ مکتب جا رہا ہے کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لے گا، بچہ مکتب جا رہا ہے نماز پڑھنا اسے آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اسے آتا ہے، صبح و شام کے اذکار اسے معلوم ہے اور دینی محفلوں میں وہ قرات پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز کس نے دیا ہے؟ یہی مساجد نے حفاظت کر کے نسلوں کو دین پہنچایا ہے۔ اب آنے والے نسلوں تک یہ عظیم ذمہ داری اگر پہنچانی ہے تو اس کے لیے یہ بیس ہے، ٹرننگ ہے یہ کہ یہی سے وہ سیکھ کر نکل سکتا ہے۔ اسی لیے اپنا مقام، اپنا رشتہ ان مساجد سے جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 30/6 میں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ کے گھر یعنی مساجد ایسے ہیں جس میں صبح و شام ذکر و اذکار کیا صدائیں گونجتی ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات اس میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہی پیغام تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ آل عمران 9/6 اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک دنیا میں پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں سے ہدایت ہے اور ساری دنیا کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا اہم ذریعہ ہے۔ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لوگوں کے لیے جو گھر پہلے بنایا گیا وہ ہے مسجد، کہ مسجد کیا ہے؟ لوگوں کا گھر ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے، جہاں عبادت میں لذت ہوتی ہے، ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر میں اگر معمولی 2 رکعت سنت کا ارادہ کرو لیکن وہ فیلنگ نہیں آئے، وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا جو جذبہ مسجد آ کر نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ کہ مساجد یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے محبوب جگہ ہے، جس کی وجہ سے عبادت میں وہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، وہ روحانیت آتی ہے، وہ ماحول ہم کو ملتا ہے۔ اب یہ ماحول کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ حفاظت اپنے حد تک نہیں، نسلوں تک اس کو پہنچانا، کیونکہ دین کے اصل قلعہ ہیں اور دین کے علم بردار بھی یہی مساجد ہیں۔ تو اسی لیے نسلوں کی حفاظت اگر کرنی ہے تو مساجد کی حفاظت از حد آج کے ماحول میں ضروری ہے۔ کہ آج بھی دیکھیے افسوس کا مقام ہے 2 سے 3 ہزار مساجد ہندوستان میں ڈھائے جا چکے ہیں، اور کئی ہزار مساجد احاطے میں ہیں، نظروں میں ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عبادتوں سے دور ہیں، وہ مساجد آباد نہیں ہے یا غیروں کے تسلط میں ہے، جس کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے،
مال کی کمی نہیں، جائیداد کی کمی نہیں، سب ہے تو دینے کی کمی ہے، دل کی کمی ہے کہ اگر دینے والا دینے پر آ جائے تو الحمدللہ پھر سے وہ سنہرا دور آ جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تو ان دینے والوں کی فہرست میں وہ صحابی رسول بھی تھے کہ جن کے پاس ہاتھ وغیرہ بھی نہیں تھے، بس رسی سے محنت کر کے کچھ نہ کچھ کھجور لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے، ہاتھ تک نہیں ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اسباب دیا ہے، ہاتھ پیر دیا ہے، پیسے بھی دیا ہے، لیکن موقع ہے یہاں پر خرچ کرنے کا، حفاظت کرنے کا، کہ آج ہمارے لیے یہاں خوشخبری کی بات ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے لیے بھی خریدنے والوں کی ضرورت ہے، کہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، قیمت اگرچہ کہ زیادہ ہے لیکن محنت کریں گے تو قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ 1,70,00,000 اس کی لاگت ہے، اس مسجد کو خریدنا ہے، اور 10 دنوں میں 20 لاکھ روپے ادا کرنا ہے۔ 10 دنوں میں جو ایڈوانس وغیرہ دیتے ہیں 20 لاکھ روپے 10 دنوں میں ادا کرنا ہے، اور اب تک صرف 2.5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، باقی 17.5 لاکھ یہ جمع ہونا ہے، اور پھر 1 سال کی مدت میں 1,70,00,000 یہ پورا کرنا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور ہمارے دل کھلے، ہم میں سے ہر ایک کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ دن دور نہیں، 1 سال کا 1-2 مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن سچے دل سے دینا ہے، اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 7 چیزیں ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ ان چیزیں کو اگر انسان کرے گا کہ یجری ثوابہ بعد قبر، کہ قبر کے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس میں سے ایک اہم چیز من بنا مسجدن، کہ من غرس بئرن، کہ جو کنواں کھودا اس کے لیے بھی اجر ہے، قیام مرنے کے بعد بھی، خبر میں رہنے کے بعد بھی اجر ہے، جو مسجد بنایا اس کے لیے بھی اجر ہے، جو قرآن کو وراثت میں چھوڑا اس کے لیے بھی اجر ہے، جو تعلیم کو وراثت میں چھوڑا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ 7 پوائنٹس ہے، 7 میں 4 پوائنٹ الحمدللہ اس مسجد میں ہو رہے ہیں۔ قرآن یہ بھی برابر غیر فلموں میں دیا جاتا ہے، تعلیم یہ بھی یہاں عام کی جاتی ہے، اور خود بخود پانی وغیرہ اس کا بھی انتظام ہے۔ تو اگر کوئی اس میں آگے بڑھتا ہے تو وہ 4 چیزیں تو خود بخود اس کی زندگی میں مل سکتے ہیں، کہ بونس ہے ہمارے لیے، کہ اچھا سا موقع ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ابتاع بئر روما کہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی بئر روما کو خریدے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ابتعت بئر روما، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بئر روما کو خرید لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجعلها سقایۃ للمسلمین واجرها لک، کہ تم کیا کرو اس کو مسلمانوں کے لیے عام کر دو اور اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی بئر روما جو عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا ہے، اس سے جو وہاں مکے کے مدینے کے اس کے اطراف میں جہاں نہر ہے اور جہاں کھیتی باڑی ہے وہاں بئر روما سے پانی سینچا جاتا ہے۔ تصور کیجئے 1400 سال سے اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے آخرت کے لیے سنوارا تھا۔ بس اللہ کے نام پر وہاں اس وقت اس دور میں بھی اس کو 35,000 درہم میں خریدا، آج کے اعتبار سے وہ اربوں روپے میں ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف اللہ کے خاطر کیا، تو یہ اخلاص کی علامت ہے کہ 1400 سال تک بھی وہ کنواں برابر ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور مثال کہ ہمارے لیے کچھ اعمال ایسے ہو کہ جو صرف اور صرف آخرت کے لیے ہو، کہ دنیا میں اس کو کچھ نہ ہو، کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں فقط آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ آج اس مسجد کی خریداری یہ بہترین موقع ہے کہ ہمارے اعمال میں سے کچھ عمل ذخیرہ آخرت کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نہر زبیدہ مشہور ہے، کہ جس کو ملکہ زبیدہ نے اس وقت کے حالات کو دیکھا جو ہارون رشید کی بیوی تھی، کہ لوگ حج کے لیے نکل رہے اور ان کو پانی کی بڑی تنگی ہے، پانی کی وجہ سے ان کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، تکلیف بھی ہے، قحط سالی بھی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، 35 کلومیٹر آرٹیفیشل انہوں نے نہر کھدوائی، وہ بھی کہاں، مکے کے ریگستان میں۔ تصور کیجئے کہ 35 کلومیٹر پانی کو ادھر ادھر سے آرٹیفیشل نہر کھدوائی، سارا حساب و کتاب سب کچھ سالوں کی محنت،
مورخین لکھتے ہیں کہ کئی سال محنت کریں، جب لاگت آئی تو 17 لاکھ دینار کی آئی اس زمانے میں۔ جو حساب و کتاب جب پیش ہوا تو انہوں نے اس کو آگ کے حوالے کیا، کرتے ہوئے کہا ترکت الحساب اليوم الحساب، کہ آج میں نے اس حساب و کتاب کو اللہ کے خاطر چھوڑ دیا ہے، تاکہ کل آخرت کے میں وہ میدان میں اللہ تعالیٰ میرے حساب و کتاب کو آسان کر دے، جس کی وجہ سے میں یہ عظیم ذمہ داری نبھائی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ عظیم موقع ہے کہ مسجد ہم تا قیامت تک عبادت کے لیے وقف کر سکتے ہیں، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں مکاتب کا انتظام ہے جس سے نسلوں کی حفاظت ہے، جہاں قرآن مجید غیروں کو دیا جاتا ہے، اور دعوت کی عظیم ذمہ داری بھی اس مرکز کے تابع نبھائی جاتی ہے۔ تو یہ سارے امور میں ہمارا بھی کنٹریبیوٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ اور جنت میں جانے کا سبب بھی ہو جائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ایسے نیک ماحول میں ارادے کے ساتھ اخلاص کی بھی ضرورت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو کن حالات میں تعمیر کیا تھا۔ تصور کیجئے کہ جب آئے جہاں اونٹنی بیٹھی وہی مسجد نبوی ہے، کہ تعمیر کیسا، معمولی چھوٹی سی جگہ ہے کہ 100 افراد یا 100 اس پر مشتمل اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیموں سے خریدا، اور صحابہ خود کام کیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں محنت کی ہے، کہ مٹی اینٹ وغیرہ سے تعمیر ہے، اوپر کی چھت کے لیے اخراجات کھجور کے شاخ وغیرہ ڈالے گئے۔ آج وہ مسجد نبوی کس حالت میں، تصور کیجئے۔ اور خود خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اور تعمیر کرتے ہوئے کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 پر ساتھ، کہ جب تعمیر سے فارغ ہوئے ڈر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے تعمیر تو کر دیا، لیکن قبولیت کے لیے خوف ہے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رہتی دنیا تک کے لیے اس مسجد حرام کو، مکے کو، خانہ کعبہ کو آباد رکھا ہے، شاد رکھا ہے، بے موسم پھل ہے، بے موسم عبادت ہے، ایک روح پرواز منظر وہاں پر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو اس کار خیر کو ہم سے قبول فرما۔ کہ معمولی تعمیر وہ تھی، آج اس کی حالت کیا ہے، کہ کتنے ہزار بلکہ کتنے لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادتوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کی طاقت ہے، آج اسی اخلاص کی طاقت کی ضرورت ہے، اسی عبادت کی طاقت کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایسے دین کا ایک علم بردار یا دین کا ایک سرچشمہ اس مرکز کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ہم میں کا ہر فرد اس میں حصہ لے۔ اگر دیکھا جائے تو 18 لاکھ روپے دکھتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک ادا کرے تو یہ 10 دنوں میں وہ رقم بآسانی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ بھی ادا کیجئے، دوستو احباب نے بھی اس کو شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اس ذخیرہ آخرت میں حصہ لینے کی کوشش کریں، اور یہ اعمال ہمارے لیے ایسے ہو کہ اس کا تعلق آخرت سے ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہمارے لیے کہ اس کار خیر میں جیسے بھی ہو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور یاد کیجئے، کہ ان کے دور میں سارا فوکس وہ اسی پر دیتے تھے، کہ برابر کہاں اس چیز کی کمی ہے، کہاں اس چیز کی کمی ہے، کہاں مساجد کی تعمیر ہونا ہے، کہاں عبادتوں کی تعمیر ہونا ہے، یہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتہ فی الجنہ، کہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے لیے گھر بنائے، کہ جو اللہ کے لیے من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مساجد کی تعمیر کرے۔ تعمیر کا مطلب پورا کرنا نہیں ہے، ہاں پورا اگر اللہ نے ویسے اسباب دیا ہے، ویسی طاقت دی ہے تو پورا کیجئے، نہیں تو اس حدیث میں وہ افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے حساب سے رقم دیتے ہیں، اپنے حساب سے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا اللہ لہ بیتہ فی الجنہ، کہ ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں وہاں پر جہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ
جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بس حصہ لینا ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ حصہ لینا ہے، اور آس پاس میں بھی اس بات کو کہنا ہے کہ ایک نیک کام کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہی نیک کام ذخیرہ آخرت ہو، تو ہم حصہ لیں گے، دوسروں کو بھی حصہ دلائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مساجد، عبادت گاہ اور مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اس مسجد کے لیے جو اس اہم کار خیر کی شروعات ہو رہی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرے، اس کے اسباب کو ختم کرے، جو مدت ہے اس مدت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظامات فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔